سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کے بعد اب ہم آپ کو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی ہے۔ یہ اپنی کنیت ہی سے مشہور ہے، الگ کوئی نام معروف نہیں۔ اپنی بہنوں کی طرح انہوں نے بھی اپنی والدہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی پرورش پائی، تربیت حاصل کی، جوانی کو پہنچی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اپنی والدہ اور بہنوں کے ساتھ ایمان لے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، ہجرت تک مکہ میں رہی۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ نے ان کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتیبہ سے کر دیا تھا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اعلان نبوت کے بعد اسلام کی دشمنی کی بنیاد پر ابو لہب نے اپنے بیٹے کو مجبور کیا کہ انہیں طلاق دے دو۔ اس نے طلاق دے دی۔ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا یہ پاک بیبیاں ان ناپاک مشرکین کے گھر نہ جائے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے گھرانے کو یہ صدمہ دین کی خاطر پہنچایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ غزوہ بدر کے بعد سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا وفات پا گئی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر ان کی وفات کا بہت اثر تھا، نہایت غمگین رہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس درجے مغموم میں دیکھا تو فرمایا کہ اے عثمان، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی تیرے نکاح میں دے دوں۔ جو مہر رقیہ رضی اللہ عنہا کے لیے مقرر ہوا تھا اتنا ہی ام کلثوم کا مہر ہو۔ اس سلسلے میں ایک روایت یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کا پہلا خاوند فوت ہو گیا، اور ادھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ فوت ہو گئی، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے لیے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو پیشکش کی، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے نکاح سے معذرت کر لی۔ اس پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے افسوس کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو شخص حفصہ رضی اللہ عنہا کو اپنے نکاح میں لے گا وہ عثمان سے بہتر ہوگا، اور عثمان جس عورت سے نکاح کریں گے وہ حفصہ سے بہتر ہوگی۔ چنانچہ اسی فرمان کے مطابق سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح فرمایا، اور سیدنا عثمان سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ اس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور یہ شرف پوری دنیا میں کسی کو نہیں ملا۔ کسی نبی کی دو بیٹیاں ایک کے بعد ایک دیگرے دنیا کے کسی شخص کے نکاح میں نہیں آئی۔ ایک اور بڑا اعزاز سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے حصے میں یہ آیا کہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے ان کا نکاح اللہ کے حکم سے ہوا۔ اس سلسلے میں انہیں ذو النورین کا لقب ملا، یعنی دو نوروں والا۔ یہ نکاح ربیع الاول 3 ہجری میں ہوا۔ چند ماہ بعد یعنی جمادی الاخری میں رخصتی ہوئی۔ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے ہاں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ جب تک سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا اور ان کے بعد سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں رہی، انہوں نے اور کسی عورت سے نکاح نہیں کیا۔ اس سلسلے میں انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بھی تھا، بھلا وہ اس بات کو کیسے پسند فرماتے ان کے کسی اقدام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو رنج پہنچتا، اور اگر انہیں رنج پہنچتا تو ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی، اور یہ بات سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو کسی قیمت پر گوارا نہ تھی۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا عمدہ لباس پہنتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے ام کلثوم رضی اللہ عنہا پر ایک بیش قیمت چادر دیکھی، وہ ریشم کی دھاریوں سے بنی تھی۔ ظاہر ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، خوشحال تھے۔ ان حالات میں ان کی زوجہ محترمہ اچھا لباس پہن سکتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا انتقال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا۔ چنانچہ ماہ شعبان 9 ہجری میں سفر آخرت پر چل گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں اور صاحبزادوں کا آپ کی زندگی میں انتقال کر جانا عجیب اتفاقات قدرت میں ہیں۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غمگین ہونا انسانی تقاضوں کے عین مطابق تھا، لیکن انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق بہت صابر اور شاکر ہوا کرتے ہیں، اپنی امت کو بھی صبر اور برداشت کی تعلیم دیتے ہیں۔ 3 بیٹیوں اور صاحبزادوں کی وفات کے بعد اب صرف سیدہ
فاطمہ رضی اللہ عنہا زندہ تھی۔ دیکھا جائے تو امت کے لیے تسکین اور تسلی کا ایک نادر نمونہ قائم کیا گیا تھا۔ امت کو بتایا گیا تھا کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد کے معاملے میں یہ صورت پیش آئی کہ ایک صاحبزادی کے سوا اور کوئی اولاد زندہ نہ رہی، تو اگر ہمارے لیے ایسی صورت ہو تو ہمیں بھی صبر اور حوصلے سے کام لینا چاہیے، اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے۔ جب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بہت غمگین ہو گئے۔ ان حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسکین کے لیے فرمایا، اگر میرے پاس کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں اسے بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، اگر میرے ہاں 10 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک کے بعد دیگر عثمان کے نکاح میں دے دیتا، یعنی عثمان کے ہوتے ہوئے میں کسی کو ترجیح نہ دیتا۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب، سیدہ اسماء بنت امیس اور ام عطیہ انصاری رضی اللہ عنہا نے غسل دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے بارے میں ہدایت فرمائی کہ بیری کے پتے والے پانی سے 5 یا 7 بار غسل دے، پھر کافور کی خوشبو لگائے، اس کے بعد مجھے اطلاع دے۔ لہٰذا اسی طرح کیا گیا۔ جب آپ کو اطلاع دی گئی، آپ نے کفن والے کپڑے اس طرح پکڑوائے، پہلے ایک چادر، پھر ایک قمیص، پھر ایک اوڑھنی، اس کے بعد ایک بڑی چادر جس میں تمام جسم کو لپیٹ دیا گیا۔ اس طرح سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو کفن دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی، پھر انہیں جنت البقیع میں لایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب بیٹھ گئے، صدمے کی وجہ سے قبر میں نہیں اترے۔ سیدنا علی، سیدنا فضل بن عباس اور سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ قبر میں اترے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی قبر پر تشریف فرما تھے اور آپ کی آنکھوں سے شدت غم سے آنسو جاری تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزار ہاں رحمت نازل ہو، آمین۔